ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی جنگ میں. ایک وزیر مسلمان تھا, اسے کہنے لگا تم لوگ کہتے ہو تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے, انہ لذکر لک ولقومک, اور ایک اور آیت اس کے فیہ تبیان لکل شیء, آیت نہیں ہے مضمون ہے, علماء کی بات. انہوں نے کہا جی. وہ کہنے لگا میرا نام کہاں ہے, میرا نام قرآن میں کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا تھوڑا نام کیوں نہیں ہو سکتا قرآن ہے؟ اسے کہ پھر تھوڑے علماء کیوں آدھے قرآن ہر شے. وہ چپ ہو گیا. شام کو اپنی محفل میں اس نے بات کی تو وزیر کا مراسی بیٹھا تھا. انہوں نے کہا حضور تسی مینو لے جاؤ میں جواب دے سکتا. اس جگہ اتنے علماء بول نہیں سکے, تو کتوں جواب دینا, تو میں لے تو جا, تو دیکھی میں کیویں جواب دینا. اگلے دن وہ آ گیا, کہنے کا حضور وہ کل بات بیچ میں رہ گئی تھی, یہ بات تو ساڈا مراسی تن جواب دے گا, عالم دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اچھا اوے میرا نام ہے قرآن کہ جی ایک باری دساں 10 باری دساں. وہ کہ ایک باری دس دے مینوں سے. اچھا وہ ایک آنکھ نہیں تھی, کانا تھا کانا. تو اس نے کہا ساڈا قرآن 100 باریاں دا کان من الکافرین, کان من الکافرین. ایک کافر ہونا ہے تو کانا ہونا ہے, تو تو ہی ہوتے ہیں اور کیڑا ہے. کراچی سے ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاق کر رہا تھا, تو اس مذاق کے دوران بچے اپنی والدہ کا ساتھ دے رہے تھے, جس پر اس شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا تبت یدا ابی لہب وتب ما غنی عنہ مالہ وما کسب, تو یہ بالکل صحیح فرمایا کہ ماں کسب باپ کا کچھ بھی نہیں. تو اس پر سارے گھر والے ہنسنا شروع ہو گئے. تو اب اس طرح کا مذاق کرنے والے اور اس مذاق پر ہنسنے والے کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ تو یہ مذاق جو ہے انتہائی جہالت پر مبنی ہے, جہالت عظیمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا نزول اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان آیات کو اپنے مذاق کا حصہ بنایا جائے. یہ ایسا مذاق انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا استہزاء کرے, ان کے ساتھ مذاق کرے, تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو محض کھیل اور مذاق کر رہے تھے. قل, تو اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, کیا تم اللہ, اس کی آیات اور اس کے رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا, تو کوئی عذر پیش نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم, تحقیق تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو. اسی طرح کی آیت مبارکہ کی روشنی میں فقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی قرآنی آیت کو اپنے مذاق کا حصہ بنائے تو وہ کافر ہو جائے گا. جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266 پر ہے, فرماتے ہیں کہ اذا انکر الرجل آیتا من القرآن او تسخر بآیت من القرآن کفر, یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا انکار کرتا ہے یا اس کو بطور تمسخر پڑھتا ہے, اپنے مذاق کا حصہ بناتا ہے, تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. اور اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دعا الی الصلاۃ بالجماع, کہ ایک شخص کو جماعت کے ساتھ نماز کے لیے بلایا گیا, فقال, تو اس نے سامنے سے یہ کہا انا اصلی وحدی, میں تو تنہا نماز پڑھوں گا. کیوں تنہا نماز پڑھوں گا؟ ان اللہ تعالی قال, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا, کہ نماز تو تنہا پڑھی جائے. تو علماء نے فرمایا کہ یہ جو اس کا جواب تھا یہ مذاق پر مشتمل تھا, اور اس نے قرآنی آیت کو اپنے مذاق کا حصہ بنایا, لہٰذا اس تمسخر کی وجہ سے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اس میں ایک اور وجہ یہ ہے اس کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے مذاق کا حصہ بھی بنایا, اور جو مقصود الہی تھا اس کو تبدیل کر دیا. یعنی اب یہاں پہ مراد ایک اردو کا لفظ نہیں تھا, ان الصلاۃ تنہا سے مراد یہ نہیں تھا کہ تنہا نماز پڑھی جائے, بلکہ اس سے مراد عربی کا لفظ تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے روکنا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء, کہ نماز تو برائی سے روکتی ہے, اور اس نے اس سے اردو والے معنی مراد لے لیا. تو قرآن کے مفہوم کو بدل دیا, اور قرآن کے حکم کو, مفہوم کو بدلنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے الفاظ میں تبدیلی کرنا, اسے بھی اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا.
جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 اور 59 میں بنی اسرائیلیوں کا یہ واقعہ درج ہے کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ تم ایک شہر میں داخل ہو، اور جب اس کے دروازے سے گزرو تو سجدہ کرتے ہوئے حتتن کا لفظ استعمال کرنا، اور اس لفظ حتتن کا مطلب یہ ہے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اس طریقے سے داخل ہو جاؤ گے تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ تو انہوں نے اس حتتن لفظ کو تبدیل کر کے حنتتن کہنا شروع کر دیا، یعنی گندم گندم گندم۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کر دیا ظالموں نے قولا غیر الذی قیل لهم، اس قول کو جو ہم نے انہیں کہنے کے لیے کہا تھا اس کے غیر سے بدل دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے رسوائی کو نازل کر دیا ان کے فسق کی سبب۔ اور اس کی وضاحت میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو ظلموں مراد ہے، انہوں نے جو ظلم کیا تو یہ ظلم کفر تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں تبدیلی کر دی۔ اب آپ سوال میں دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کی ہے، اس کو بطور تمسخر پیش کیا، یعنی ایک تو ماں کسب، اس سے مراد یہ نہیں کہ ماں کسب اور باپ کا کچھ بھی نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ابو لہب نے جو کچھ کمایا نہ تو وہ اس کے کام آئے گا اور نہ اس کو کوئی معلوم ہوتا اس کے کام آئے گا آخرت میں۔ اس سے مراد یہ ہے ماں کسب یعنی جو اس نے کمایا۔ تو اب اس لفظ کو تبدیل کر کے اس آیت کو بطور تمسخر اپنے مذاق میں شامل کرنا یہ بھی کفر ہے، لہٰذا ایسے مذاق کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ شخص تجدید ایمان بھی کرے اور تجدید نکاح بھی کرے۔ اور جو اس پر ہنسے ہیں تو اب یہ دیکھ لیا جائے کہ جو لوگ اس پر ہنسنے والے ہیں انہوں نے اس مذاق کو پسند کرتے ہوئے ان کی ہنسی جاری ہوئی ہے یا بے اختیاری طور پر وہ ہنس پڑے۔ اگر تو وہ اس مذاق کو بالکل صحیح سمجھ رہے تھے اور اس مذاق کو بالکل انجوائے کیا انہوں نے، تو ایسی صورت میں ان پر بھی یہ حکم نافذ ہوگا اور یہ لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں تھا، بے اختیاری ہنسی تھی، یعنی ہنسنے کے بعد فوراً ندامت ہوئی کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا مذاق اڑا دیا، یہ تو بہت بری بات ہے، یعنی اس طرح کی کوئی بھی بات اس مذاق کے رد عمل پر پیدا ہوئی کہ یہ مذاق صحیح نہیں تھا اور بے اختیاری ہنسی نکل گئی، تو اب ان پر کفر کا فتویٰ نافذ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان پر احتیاطاً توبہ کر لینا، یہ انہیں حکم دیا جائے گا کہ وہ احتیاطاً توبہ کر لیں، تو اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کے امور سے اجتناب کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ، انبیاء، فرشتوں، ان تمام چیزوں کو اپنے مذاق کا حصہ بنانے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان تمام چیزوں کا ادب کرتے ہوئے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔